بھاگنے لگے. مردے نے کہا وہ بھاگنے والوں کہاں جا رہے ہو؟ بھاگو نہیں، بھاگو نہیں، بھاگو نہیں، میں کچھ سیکنڈ کے لیے زندہ ہوا ہوں. فرمایا میں غوث اعظم سے محبت کرتا تھا، ہر مہینے آپ کی 11ویں کرتا تھا، اللہ اللہ، لیکن میں بغیر توبہ کے مر گیا. ابھی غوث اعظم میرے پاس آئے، انہوں نے ٹھوکر لگائی، ٹھوکر لگا کر کے مجھ کو زندہ کیا اور زندہ کر کے فرمایا اے میرے غلام بغیر توبہ کے مر گیا، اٹھ پہلے توبہ کر، یہ دنیا سے جانا. اب پتہ لگا غوث اعظم کا جو غلام ہوتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. پتہ لگا ہماری گردن میں قادری پٹا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. موت کے بعد توبہ کا بھائی کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ سکرات الموت سے ہی یہ مرحلہ بند ہو جاتا ہے. یہ کہانی شریف پیش کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں. یہ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں، اپنے گھر کا کی جو ہے باتیں سنا رہے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کی باتیں سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ بھائی کسی کو موت آئے اس سے پہلے جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو، اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ خرچ کر لو. کیونکہ موت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. انسان کہے گا اے پروردگار تھوڑا سا قریب کا وقت کیوں نہیں تو نے مجھے عطا کر دیا، عطا کر دے مولا، میں صدقہ کروں گا، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی مہلت نہیں دیتا جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے. یہاں خواہش کیا ہے؟ توبہ کی. خواہش کیا ہے؟ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع نہیں عطا فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. کہ بھائی کسی کی موت کا وقت ہو جائے اور وہ توبہ کرنے لگے، توبہ نہیں قبول ہوگی اس کی. موت کا بات چھوڑ دیجیے، موت کے وقت توبہ نہیں قبول ہوگی، یا جو مر گئے اور انہوں نے کفر کیا ان کی بھی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. حدیث رسول ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے کہ بھائی جب تک غرغرہ کی حالت، جب تک نزع کی حالت، جب تک سکرات کی حالت نہیں آ جاتی ہے، جو ہے جب وہ حالت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا، اور جب وہ حالت نہیں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. زندگی میں کئی ایسی صورتیں ہیں جو موت سے مشابہ ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ نہیں قبول ہوگی. جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك يوم ياتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے نا کہ اللہ کی جب بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کوئی ایمان فائدہ نہیں دے گا، یعنی کوئی توبہ وبہ نہیں ہوگی، پھر ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی سورج جب پچھم سے نکل جائے. ایسے ہی رسول کی حدیث ہے کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ کرنے والا توبہ کر لے. ویبسط یدہ بالنہار، اور دن میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج پچھم سے طلوع ہو جائے گا. یعنی سورج کے پچھم طلوع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، مگر جب یہ واقعہ ہو جائے گا توبہ قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی عذاب اگر آ گیا، عذاب اگر دیکھ لیا لوگوں نے، توبہ قبول نہیں ہوگی. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، کہ جب عذاب دیکھ لیا تو لوگ ایمان لانے لگے اور شرک اور کفر سے توبہ کرنے لگے. لیکن اللہ نے فرمایا فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، لیکن جب عذاب ہمارا دیکھ لیا تو اب انہیں ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی وخسر هنالک الکافرون، یعنی عذاب دنیا میں دیکھنے کے بعد، آخرت چھوڑیے، دنیا میں اگر عذاب آ گیا، عذاب سامنے آ گیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، ایمان فائدہ نہیں دے گا. تو آخرت کا عذاب جو دنیا سے کہیں سخت، دنیا سے کہیں زیادہ واضح ہے،
وہ عذاب دیکھنے کے بعد میں، وہ مناظر آنے کے بعد میں کیسے کسی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کر دیا جا رہا ہے مرید کو، عقیدت مند کو، خوش عقیدہ کو، اس لیے کہ وہ توبہ کر لے۔ جتنے بھی مرید ہیں ان کو قیامت تک توبہ کا موقع ملتا رہے گا۔ بھئی اس میں بھی ایک بات اور ہے اس میں، کہ جو سلسلے قادریہ سے گویا وابستہ نہیں، اسے فضیلت حاصل نہیں۔ بھئی قادری سلسلے سے جو وابستہ ہے اسے تو یہ فضیلت ملے گی، لیکن جو قادری سلسلے سے وابستہ نہیں ہے پھر اسے یہ فضیلت تو حاصل نہیں ہوگی۔ کہہ رہا بھئی جتنے بھی غلامان غوث ہیں انہیں توبہ کا موقع ملتا ہے اور ایک دفعہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کون سی کرامت ہوئی جو تسلسل سے ہو رہی ہے اور مردوں کو زندہ بھی کر رہے ہیں؟ یعنی کرامت تو ایسی نہیں ہوتی نا، کرامت تو ایسی نہیں ہوتی نا کہ بتسلسل ہوتی رہے۔ کرامت جو بیان کر رہے ہو بھئی جتنے بھی غلامان غوث ہیں انہیں توبہ کا موقع ملتا رہتا ہے، موقع ملتا رہتا ہے۔ تو اور مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور توبہ کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ تو تسلسل ہو گیا۔ ایک تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا مسئلہ بہت اہم ہے، دوسرے یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہو اس کی صحت کا مسئلہ بہت اہم ہے، تیسرے یہ کہ یہ شرع کے مخالف ہے، اور چوتھے یہ کہ یہ بتسلسل ہو رہا ہے۔ یہ کوئی چیز بتسلسل ہو، آخر دم تک ہو، قیامت تک ہو، یہ تو قیامت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جھوٹ کا انہوں نے کاروبار اللہ کی کتاب کے خلاف، رسول اللہ کی سنت کے خلاف، صحابہ کی سیرت کے خلاف، صحیح عقائد کے خلاف، علماء اور ائمہ کے عقائد کے خلاف انہوں نے ایک جھوٹ کا کاروبار ایسا گڑ لیا۔ بھائی جب مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھل گیا ہے، کسی کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کسی کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کسی کو صحیح اور غلط عقیدے میں تمیز کرنے کی کیا ضرورت؟ کسی کو حرام حلال میں فرق کرنے کی کیا ضرورت؟ کسی کو زنا اور عفت اور پاک دامنی میں تمیز کی کیا ضرورت؟ غلط اور اچھے راہ میں فرق کرنے کی کیا ضرورت؟ جو کچھ مرضی آئے کرتا رہے، جب مرے گا سارے عذاب دیکھ لے گا، اس کو خیال آئے گا کہ نہیں اب تو پلٹ جانا چاہیے۔ غوث اعظم آئیں گے، نظر و نیاز کر رہا تھا، غوث اعظم سے محبت کر رہا تھا، ایک ٹھوکر لگائیں گے، زندہ ہو جائے گا، توبہ کا موقع مل جائے گا، توبہ کرے گا، پھر مر جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اس طریقے سے تو جتنے جو ہے تصوف کے سلسلے ہیں، یہ سہروردیہ سلسلہ، یہ نقشبندیہ سلسلہ، یہ چشتیہ سلسلہ، سارے سلسلے بند کر کے یہ قادریہ سلسلے میں کم سے کم بریلویوں کو آ جانا چاہیے، کیونکہ یہاں توبہ کی جو فیسلٹی ہے اور جنت کی جو فیسلٹی قادریہ سلسلے میں ہے، وہ فیسلٹی تو اور سلسلوں میں بھی نہیں ہے بھائی۔ تو پھر آ جاؤ ادھر ہی، سب چھوڑ دو، یعنی باطل میں جو ایک یہ باطل اختیار کر لو، وہ باطل چھوڑ دو۔ کتنی خرافات ہے! اللہ تبارک و تعالی ان کی عقلوں پہ ماتم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو ٹھیک کرے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔